بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کی ویڈیو انتہائی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ احباب کے سامنے صبح سحری کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی دعا ثابت ہے جس کو پڑھ کر نیت کرنی ہے، اور افطاری کے وقت وہ کون سی دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری کے وقت پڑھی اور جو ثابت ہیں ان کو افطاری سے پہلے پڑھنا ہے یا افطاری کرنے کے بعد پڑھنا ہے۔ ان چند ایک سوالوں کے جو جوابات ہیں وہ میں آپ احباب کو اس ویڈیو میں دوں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین و ناظرین، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں مروجہ ایک دعا ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو نیت میں پڑھنا درست ہے یا نہیں، اگر کوئی شخص اس کو پڑھ لے تو کیا اس کی نیت سمجھی جائے گی یا نہیں۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی زبان سے نیت کرتا ہے تو یہ مستحب ہے، افضل ہے، لیکن اصل جو ارادہ ہے، نیت ہے، وہ دل سے ہے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزے کی نیت کرنا یہ لازم ہے، فرض ہے، اور مستحب یہ ہے کہ رمضان کے روزے کی نیت بندہ رات کو کر کے پھر سوئے اور صبح سحری کر لے۔ اور یہ جو دعا ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، اس کا ثبوت حدیث کی کسی کتاب سے نہیں ملتا، اور یہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ دعا نہیں ہے، اس لیے نیت جو ہے وہ اس کے بغیر بھی ہو جاتی ہے، اس کا پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ باقی رہا یہ سوال کہ اگر کوئی شخص اس دعا کو پڑھ لیتا ہے تو کیا اس کی نیت قبول کی جائے گی، سمجھی جائے گی یا نہیں سمجھی جائے گی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس دعا کو پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ نیت کر لیتا ہے تو اس کی نیت قبول کی جائے گی اور تصور کی جائے گی کہ اس کی نیت درست ہے۔ ہاں، اس دعا کو پڑھتے ہوئے یہ نظریہ نہیں ہونا چاہیے، یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے بندے کی کہ یہ دعا وہ دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، بس اس کو نیت کے الفاظ کہہ لیں یا وہ الفاظ کہہ لیں جس کے ساتھ بندہ نیت کرتا ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ اگر اس کو مسنون دعا سمجھتے ہوئے کوئی پڑھتا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد افطار کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی دعا ثابت ہے؟ سنن ابی داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہوگی، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ یہ دعا سنن ابو داؤد شریف میں ملتی ہے، اور اس کے علاوہ اس کا ایک مختصر سا ایک اور ٹکڑا جو ہے وہ ایک اور روایت میں الگ الفاظ سے ملتا ہے، جس میں فرمایا کہ وعلیک توکلت کے الفاظ بھی ملتے ہیں۔ تو اس طرح اللہم لک صمت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ دعا جو ہے وہ حدیث سے ثابت ہو گئی۔ اب رہا یہ سوال کہ جو باقی الفاظ ہم پڑھتے ہیں، اللہم انی کا لفظ اور وبی کا آمنت کا لفظ، اور یہ جو الفاظ ہیں یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، ان کو کیوں پڑھا جاتا ہے؟ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ قات المصابیح میں لکھتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ دعائیہ کلمات ہیں، اور یہ ان کو جو ہے وہ دعا کے اندر اضافہ کیا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ کوئی گناہ والا کام نہیں ہے۔ اس لیے جو مروجہ دعا ہے اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ دعا پڑھنا صحیح ہے۔ اور اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ بھئی میں صرف وہی دعا پڑھوں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، تو پھر وہ صرف اتنی دعا پڑھ لے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، یا اللہ، اے میرے رب، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے دیے ہوئے میں سے میں اس روزے کو افطار کرتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ اس دعا کو پڑھنا کب ہے؟ کہ فرمایا کہ اس دعا کو کھانا کھانے سے پہلے پڑھا جائے، بعد میں نہیں۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس دعا کو بعد میں پڑھنا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ بعد میں جو دعا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ثابت ہے، وہ کون سی ہے؟ سنن ابی داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کو افطار کرنے کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ ذہب الظمأ وابتلت العروق
वसबतिल अज्रु इंशाअल्लाह। तर्जमा इसका क्या है? प्यास चली गई, रगे तर हो गई, इंशाअल्लाह अज्र सवाब साबित हो गया। इसलिए इफ्तार के वक्त इफ्तारी करने से पहले अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरत, ये दुआ या जो मुरव्विजा दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरत, इस दुआ को भी पढ़ा जा सकता है, गुनाह कोई नहीं है। और इफ्तारी करने के बाद ये दुआ ज़हबत ज़माउ वब्तलतिल उरूक़ु वसबतिल अज्रु इंशाअल्लाह, इस दुआ को इफ्तारी के बाद पढ़ना चाहिए। और इसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को दीन को समझने की और फिर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि बाकी लोग जो गलत फहमी का शिकार हैं उनको भी इन मसाइल का पता चल जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल करने की तौफीक अता फरमाए।